نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی کسی عامل کا عمل کوئی اثر نہیں کرے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والے کے لیے بھی بشارت ہے کہ جس نے رات کے وقت یہ آیتیں پڑھی وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر شر سے بچا دیں گے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے محافظ مقرر کر دے گا آپ کے لیے۔ معوذتین سوتے وقت قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اور پورے جسم پر اوپر سے لے کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے اسے پھیر لیا جائے تو کوئی چیز جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طرح صبح و شام 3 بار یہ پڑھنے چاہیے معوذات جو ہیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ خود اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی کر سکتے ہیں، اور کسی مستند معالج سے بھی کروا سکتے ہیں جو صحیح طور پر قرآن مجید پڑھے۔ بعض اوقات ہم پڑھتے بھی تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہوتی، لیکن معالج خود دین کا پابند ہو، علاج کی تاثیر پر کہ قرآن کے ذریعے فائدہ ہوگا مریض کو یقین دلائے، اللہ کے نام اور کلام سے علاج کرے، عربی زبان میں آیات وغیرہ پڑھے، جو بھی دم پڑھنے کے لیے دے اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، اور یہ یقین رکھے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی معالج کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی بھی بزرگ اور کسی بھی نیک بندے کے ہاتھ میں قطعاً کچھ نہیں، سب طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور اسی یقین کے ساتھ علاج کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ اور آیات جو ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات ہیں، سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہیں، سورۃ الاعراف کی کچھ آیات ہیں، ان آیات پر بھی مبنی ایک رقیہ سعد الغامدی کی آواز میں آپ کو مل جائے گا۔ خاص طور پر اگر اپنے جسم میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ 3 بار پڑھ کے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ پھر حجامہ کرانا، کپنگ کروانا، پچنے لگوانا، سینگی لگوانا، یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت مؤثر ہے، کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندا خون نکلتا ہے، تو شیطان جو ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں وہ خون میں گھستے ہیں، خون ان کے لیے کیریئر ہے جیسے اور ٹاکسنز کا کیریئر، تو جنات بھی اسی میں ٹریول کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے۔ جب پچنے لگتے ہیں اور خون کھینچا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو، تو اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے شہد کا پینا خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم 3 بار صبح کے وقت شہد براہ راست چاٹا جائے، اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں، جیسے کسی ایسے گلاس وغیرہ میں ڈالیں اور 3 گھونٹ پی لیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مسنون ایام ہے اس میں اگر پچنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کو تکلیف والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں۔ کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے، اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے۔ ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کئی دن زمزم پی کر زندہ رہے تھے جب وہ چھپے ہوئے تھے۔ زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بلا شبہ یہ مبارک درخت ہے۔ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ بیماری پر صبر بھی کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور جلد بازی میں غلط طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے، اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری، تکلیف یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے، دشمن تو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، گناہوں کو دور کرنے کا۔